السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن کریم میں مالی قربانی کی طرف مومنوں کو توجہ دلانے کا ذکر کئی جگہ ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تو تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اور ساتھ ہی مومن کی نشانی بتا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں۔ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے علاوہ خرچ بھی نہیں کرتے۔ بس کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سوچ کے ساتھ اپنے مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے روئے زمین پر سوائے احمدی کے کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مالی قربانی کرنے کی سوچ رکھتا ہو۔ شاید کچھ لوگ اور بھی ہوں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں یا اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، لیکن من حیث الجماعت صرف جماعت احمدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے علاوہ دین کی اشاعت اور اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے پر بوجھ ڈال کر بھی مالی قربانیاں کرتے ہیں۔ اصل میں تو یہ سب خرچ چاہے وہ کسی انسان کی مدد کے لیے ہو یا دین کے لیے خرچ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے تو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، اس کی خاطر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے اور اس کے دین کی برتری کے لیے خرچ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا، نہ آگ لگنے کا خطرہ، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ، اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر۔ میرے پاس رکھا ہوا خزانہ میں پورا تجھے دوں گا اس دن جب تو سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوگا۔ بس جس کو ہم بظاہر خرچ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اصل میں خرچ نہیں ہے، بلکہ میری رضا چاہنے کے لیے، میرے کہے ہوئے مقاصد کے لیے جو تم نے خرچ کیا وہ حقیقت میں خرچ نہیں بلکہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، اور جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹا دے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اپنے مال کے سائے میں رہیں گے، لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک جگہ یہ بھی شرط لگائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گندا مال پسند نہیں ہے، غلط طریق سے کمایا ہوا مال پسند نہیں ہے، بلکہ پاک کمائی اور محنت سے کمائی ہوئی کمائی سے کمایا ہوا مال اگر اس کی راہ میں خرچ ہوگا تو قبول ہوگا۔ بس اس بات کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا مال ہمیشہ پاک مال رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح کوشش کر کے اور محنت کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مالی تحریک میں حصہ لینے کے لیے کماتے تھے اور چندے دیتے تھے، صدقات دیتے تھے۔ اس کا ایک روایت میں یوں ذکر ملتا ہے، حضرت ابو منصور انصاری کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صدقے اور مالی قربانی کا ارشاد فرماتے تو ہم میں سے بعض بازار جاتے اور وہاں محنت مزدوری کرتے، اور اسے اجرت کے طور پر اگر ایک مد بھی ملتا کسی کو تو وہ اسے اس تحریک میں خرچ کرتا۔ مد ایک پیمانہ ہے جسے اناج تولا یا ناپا جاتا ہے، شاید کلو سے بھی کم وزن ہو یا اس کے برابر ہو، لیکن بہرحال وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت جن کا یہ حال تھا کہ بازار جاتے تھے تھوڑا سا حصہ ڈالنے کے لیے بھی قربانی میں اور کمائی کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اس دنیا میں نوازا ہے تو ان میں سے بعض کا یہ حال ہے کہ ایک لاکھ درہم یا دینار ان کے پاس ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 اشرفی تھی جمع شدہ، علاوہ اس کاروبار اور جائیداد کے جو ان کی تھی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ سب میں دین کے لیے خرچ کر دوں گا، اور خرچ کرتے رہے۔ اور ہجرت کے وقت ان کے پاس صرف 500 اشرفی بچی تھی اس میں سے۔ آج اگر اندازہ لگائیں اس زمانے کے اشرفی کا، جو سونے کی اشرفی تھی قیمت کے لحاظ سے، تو شاید 11-12 ملین پاؤنڈ بنیں گے وہ، جو ہمارے دیکھ رہا تھا ہمارے وقف جدید کے جو تمام دنیا کا بجٹ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔
تو یہ حال تھا صحابہ کا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے بھی محنت کر کے چاہے چند پینی یا چند سینٹ دیے ہوں، چند روپے دیے ہوں، وہ دینے کی کوشش کی، اور جن کے پاس تھا انہوں نے تنگ دستی کی کچھ پر بھی پرواہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح اول کی قربانی کب ہم کسے سنتے ہیں، بے انتہا قربانی دی آپ نے جب بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب تھے جو حضرت ام ناصر کے والد تھے، انہوں نے جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے بارے میں سنا تو فوراً کہا کہ اتنے بڑے دعوے والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور فوراً بیعت کر لی۔ اور پھر مالی قربانیوں میں بھی پیش رہے، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، سرکاری ملازم تھے، بڑی کشائش تھی، اچھی کمائی کرتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو اپنے 12 حواریوں میں لکھا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی قربانیاں اس قدر بڑی ہوئی تھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کو یہ سند دی کہ آپ نے سلسلے کے لیے اس قدر مالی قربانیاں کی ہیں کہ آئندہ قربانی کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بہرحال حضرت مسیح علیہ لوگ قربانیاں کرتے تھے، لیکن اس کے سند کے باوجود یہ نہیں کہ انہوں نے قربانیاں چھوڑ دی، قربانیاں کرتے چلے گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب گرداسپور کا مقدمہ چل رہا تھا اس وقت دوستوں میں تحریک کی کہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، مقدمے کے بھی اخراجات ہیں، خاص طور پر لنگر خانہ جو ہے اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وہاں قیام کی وجہ سے گرداسپور میں بھی لنگر چل رہا تھا اور قادیان میں بھی لنگر چل رہا تھا، دونوں جگہ لنگر چل رہا تھا۔ تو اس کے لیے تحریک کی جب آپ نے رقم کی تو اس پر خلیفہ رشید الدین صاحب جن کو اتفاق سے اسی دن تنخواہ ملی تھی جس دن ان کو اس تحریک کا پتہ چلا، چنانچہ انہوں نے اپنی تمام تنخواہ جو اس زمانے میں 450 روپے تھی اور بہت بڑی رقم تھی، آج کل کے لاکھوں کے برابر ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بھجوا دی۔ ان کو کسی نے کہا، ان کے دوست نے، کہ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے بھی کچھ رکھ لیتے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کا مسیح کہتا ہے کہ دین کے لیے ضرورت ہے تو پھر کس کے لیے رکھتا، اور جب دین کی ضرورت ہے تو دین کے لیے ہی سب کچھ جائے گا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑے پیار سے اپنے بعض غریب احمدیوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم معاش والے جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں، وہ تینوں غریب بھائی ہیں جو شاید 3 آنے یا 4 آنے روزانہ مزدوری کرتے ہیں، لیکن سرگرمی سے ماہواری چندے میں شریک ہیں، باقاعدگی سے چندہ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے دوست میاں عبدالعزیز پٹواری کے اخلاص سے بھی مجھے تعجب ہے، باوجود قلت معاش کے ایک دن 100 روپیہ دے گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 100 روپیہ شاید اس غریب نے
کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا، مگر للہ جوش نے خدا کی رضا کا جوش دلا دیا۔ بس یہ سلسلہ جو مالی قربانیوں کا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے میں نے ایک دو واقعات بیان کیے، حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ کے ایک دو واقعات بیان کیے۔ یہ سلسلہ جو قربانیوں کا ہے یہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں یہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو اس قربانی کا وہ ادراک دیا ہے جو، جیسا کہ میں نے کہا، کہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ہے، اور اس کے بے شمار نمونے ہم ہر سال دیکھتے ہیں۔ آج کیونکہ حسب روایت جنوری کے پہلے خطبے میں وقفے عید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے اس لحاظ سے میں وقفے جدید میں مالی قربانی کرنے والوں کے بعض ایمان افروز واقعات بیان کروں گا، کس طرح پھر اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کی وجہ سے انہیں اس دنیا میں بھی نواز دیتا ہے، جو ان کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مالی قربانی کس شوق سے لوگ کرتے ہیں اور اس نمونے پر عمل کرتے ہیں جو صحابہ کا تھا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ مالی تحریک پر بازار جاتے تھے صحابہ، اور جو معمولی مزدوری ملتی تھی اس کو لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتے تھے۔ ایسے نمونے ہمیں آج بھی ملتے ہیں۔ بورکینا فاسو کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ودگو ریجن میں ہماری ایک جماعت ہے کاری کی، وہاں اس کے قریب حکومت فائبر آپٹک تار بچھا رہی ہے زمین میں، تو کاری جماعت کے بعض خدام نے ٹھیکیدار سے بات کی کہ وہ ان کو ایک کلومیٹر کی کھدائی کا کام دے دے۔ چنانچہ کام ملنے پر جماعت کے خدام نے مل کر کھدائی کا کام کیا، اور اس کے عوض ملنے والی 1,000,000 فرانک صیفہ کی رقم، جو تقریباً کوئی 1250 پاؤنڈ بنتے ہیں، وقف عید کے چندے میں ادا کر دی۔ اس کی جذبہ ہے جو، جیسا کہ میں نے کہا، آج جماعت احمدیہ کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح نوجوانوں اور بچوں کے ایمانوں میں بھی چندے کی برکت سے مضبوطی عطا فرماتا ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بنفورا ریجن کی جماعت ہے بورکینا فاسو کے ملک میں، وہاں کے ایک ممبر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفر پر جانا تھا اور وقف عید کا سال ختم ہو رہا تھا، دوسری طرف فصل کی بھی برداشت ہو رہی تھی، کاٹی جا رہی تھی، تو میں نے جانے سے پہلے اپنے بچوں سے کہا کہ فصل جب مکمل ہو جائے تو اس میں سے 10واں حصہ نکال کر چندے میں دے دینا۔ یہ کہہ کر کہ میں سفر پہ چلا گیا۔ بعد میں بچے تمام جو فصل تھی، اناج تھا، گھر لے آئے اور چندہ ادا نہیں کیا۔ کہتے ہیں جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا، پتہ کیا، تو پتہ لگا کہ بچوں نے سارا اناج گھر میں رکھ لیا۔ اس میں بچوں سے کہا کہ ابھی سارا اناج گھر سے باہر نکالو اور چندے کا حصہ علیحدہ کرو۔ چنانچہ جب بچوں نے وہ سارا اناج گھر سے نکالا اور چندے کا حصہ نکال کر واپس رکھا، اسی جگہ پہ واپس رکھا، تو کہتے ہیں اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی، اور بچے یہ چیز دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چندہ علیحدہ کر کیا ہے لیکن اس کے باوجود اناج اتنے کا اتنا ہی ہے۔ اس پر کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان ان لوگوں کا جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں
اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کیا، ماننا، صحیح اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے۔ چندے کی برکت سے مشکلات کے دور ہونے اور مضبوطی ایمان کا بھی ایک واقعہ ہے۔ آئیوری کوسٹ کی جماعت ہے لپنگو، وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک احمدی دوست کہتے ہیں یعقوب صاحب کہ میں کافی دیر سے احمدی تھا لیکن چندے کے نظام میں شامل نہیں تھا۔ پہلے میری زندگی ہمیشہ مسائل میں گھری رہتی تھی، کبھی بچے بیمار رہتے تھے تو کبھی فصل کی وجہ سے پریشانی رہتی، لیکن گزشتہ 3 سال سے میں چندہ وقف عید کے بابرکت نظام میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی نظام کا مستقل حصہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی ہے۔ اب میرے بچے پہلے سے زیادہ صحت مند ہیں اور فصل بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نوبائین میں بھی قربانی کی روح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس طرح پیدا ہو رہی ہے۔ آئیوری کوسٹ کے ایک دوست زبلور صاحب نے کچھ عرصہ قبل عیسائیت سے احمدیت قبول کرنے کی توفیق پائی۔ اپنے شہر میں اکیلے احمدی ہیں اور باقاعدگی سے خطبات بھی سنتے ہیں میرے، بہت سے جماعتی پروگرام بھی سنتے رہتے ہیں۔ بڑا اخلاص بڑا ہے ان میں، بڑی ترقی کی ہے انہوں نے ایمان اور اخلاص میں۔ بیعت کے بعد فرینچ زبان میں موجود جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کیا اور اب ایک اچھے داعی اللہ بھی بن چکے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑ کر ہمارے جماعتی سینٹر کے قریب رہائش اختیار کر لی تاکہ اسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ اس دوران ان کے پاس کام کاج نہیں تھا، جگہ چھوڑی، کام میں فرق پڑا، کام کی تلاش میں تھے۔ ان کی اہلیہ کے پاس اہلیہ صرف کچھ پیسے کما رہی تھیں اور اس سے گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ انہیں جب چندے کی تحریک کی گئی تو سخت حالات کے باوجود 5000 فرانک صیفہ کی رقم چندے میں ادا کر دی اور کہنے لگے کہ یہ میرا اور میری فیملی کا چندہ ہے، میں ٹھیک ہے حالات خراب ہیں لیکن چندے کی برکات سے میں محروم نہیں رہنا چاہتا۔ چندہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کس طرح سکون ملتا ہے، اس بارے میں آئیوری کوسٹ کے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ بندوقو شہر آئیوری کوسٹ میں اسلام کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور مولویوں کی اکثریت ہے۔ یہاں ایک زیر تبلیغ دوست عبدالرحمٰن صاحب نے بیعت کی تھی۔ ان کو جماعت کے ساتھ تعارف ایک پمفلٹ کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 4 سال قبل ماں فیملی عیسائیت سے مسلمان ہوا تھا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، لیکن جب جماعت کے متعلق پتہ چلا اور مشن ہاؤس جا کر بعض سوالات کیے تو مجھے میرے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے اور میں نے بیعت کر لی۔ کہتے ہیں جب میں نے بیعت کی تو دسمبر کا مہینہ تھا۔ مبلغ صاحب نے مسجد میں چندہ وقف عید کی اہمیت بتائی اور چندے کی تحریک کی۔ میری جیب میں اس وقت 2000 فرانک صیفہ تھا، جس میں سے 1000 میں نے اسی وقت وقف عید کی مد میں دے دیے۔ کہتے ہیں الحمدللہ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی ہی بدل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت ڈال دی ہے۔ جس جگہ میں کام کرتا ہوں وہاں افسروں سمیت سب میری عزت کرتے ہیں اور محدود آمدنی میں بھی اتنی برکت ہے کہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ موصوف بیعت کرنے کے بعد پہلے دن سے ہی چندے کے نظام کا مستقل حصہ بن گئے ہیں۔ تنزانیہ کے گاؤں کی ایک نوبوائے کی ایک مثال ہے۔ جینی پولو صاحب بیان کرتے ہیں، شٹمبا گاؤں کا نام ہے،
کہ میں چندہ دینے کے حوالے سے بہت کنجوسی کرتا تھا۔ کہتے ہیں جب مجھے چندے کے بارے میں یاد دہانی کروائی جاتی تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا۔ کہتے ہیں میں کوئلہ تیار کرنے کا کام کرتا ہوں اور میرے مالی حالات بھی اچھے نہ تھے، اس لیے بھی چندہ دینے سے گریز کرتا تھا۔ لیکن جب سے مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مضمون سمجھ آیا ہے، میری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ اور اس سال جب میں نے فصل لگائی تو جس کھیت سے پہلے 8 یا 10 بوریاں ملتی تھیں، اسی کھیت سے چاولوں کی 56 بوریاں مجھے حاصل ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا نتیجہ ہے۔ جب سے میں نے چندہ دینا شروع کیا ہے، میری زندگی بدل گئی ہے، میرے مالی حالات اچھے ہو گئے ہیں۔ اب میں 6 کمروں کا نیا مکان بنا رہا ہوں، اور بڑا گھر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی جماعتی مہمان ہمارے گاؤں آئیں تو وہ میرے گھر میں رہیں اور مجھے میزبانی کا شرف بخشیں۔ اب یہ خرچ بھی جو اپنی رہائشی مکان کی تعمیر پہ خرچ کر رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دین کی رضا کو مقدم رکھا۔ اس کے دین کے لیے خرچ کرنا ان کا پہلی ترجیح ہے۔ مالی کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک دن ہمارے مشن ہاؤس میں ایک دوست عبد الرحمٰن صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں بیعت کرنا چاہتے ہیں تو کہنے لگے کہ میرے دادا ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ امام مہدی کے پیروکار اشاعت اسلام کے کام میں امام مہدی کی مالی امداد کریں گے۔ جب میں نے آپ لوگوں کا ریڈیو سنا، کہتے ہیں جب میں نے ریڈیو میں سنا جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا اعلان کرتا ہے، اور ساتھ ہی خلیفۃ المسیح کے خطبات سنے جن میں وہ مالی قربانی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ امام مہدی ہیں جن کے متعلق ہمارے دادا نے ہمیں خبر دی تھی، اس لیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ موصوف نے بیعت بھی کی اور بڑی باقاعدگی سے چندہ بھی دے رہے ہیں اور مالی نظام میں بھی شامل ہیں۔ غربت کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی مالی قربانی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں عجیب رنگ میں نوازتا ہے۔ اور ان کے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے۔ گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ خاتون فاطمہ جالو صاحبہ جن کی عمر 49 برس ہے، کہ وہ نیامینہ ویسٹ میں کنڈا نامی گاؤں میں رہتی ہیں، جب انہیں چندہ وقف دید کی تحریک کی گئی تو کہنے لگیں کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میری سہیلی نے کچھ دن پہلے مجھے ایک مرغی تحفہ میں دی تھی۔ اب یہ بھی وہی مثال ہے جو قادیان میں جس طرح ایک عورت مرغی کے انڈے اور مرغی لے کر آ گئی تھی حضرت مسلم موعود کے پاس، تحفہ میں دی تھی، اگر جماعت اسے قبول کر لے تو وہ وقف دید کا چندہ ادا کر دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے مرغی ہی چندے میں دے دی۔ چندہ ادا کرنے کے بعد کہنے لگیں کہ میں اپنے چچا کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، جو گھر کے واحد کفیل تھے، اور 4 مہینے پہلے بدامنی کے الزام میں سینیگال میں انہیں 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ جیل میں ہیں۔ بہرحال انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے خط بھی لکھا دعا کے لیے، اور اس کے بعد کہتی ہیں چندہ بھی ادا کیا، چندہ کی برکت تھی۔ کہتی ہیں 2 مہینے بعد ہی انہیں خبر ملی کہ ان کے چچا کو گورنمنٹ نے معاف کر دیا اور وہ جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ ان کی رہائی کے متعلق جس نے بھی سنا وہ یہی کہتا تھا یہ کوئی معجزہ ہے، ورنہ اس جرم میں رہائی ناممکن ہے۔ ان خاتون کے چچا لامین جالو صاحب ہیں، ان کو جب اس واقعے کا پتہ چلا کہ ان کی بھتیجی نے اس طرح چندہ ادا کیا تھا اور دعا کے لیے بھی لکھا تھا مجھے، اور پھر رہائی بھی ہوگی ان کی، تو اس سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی احمدیت قبول کر لی۔
اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاطمہ صاحبہ باقاعدگی سے چندہ ادا کرتی ہیں، تبلیغ بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ چندے کی برکت کے نتیجے میں ان کے چچا کو رہائی ملتی، اس کی وجہ سے وہ پریشان تھیں۔ پھر افریقہ میں نہیں، احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص میں ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایمان و اخلاص کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے مبلغ لکھتے ہیں سید ودود احمد صاحب کہ میلبرن میں ایک خادم جو کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، وہ وعدے کے مطابق وقف جدید کا چندہ ادا کر چکے تھے، لیکن جمعہ پر مالی قربانی کی طرف دوبارہ توجہ دلائی گئی۔ اس پر اس خادم نے مزید $550 کا وعدہ کیا اور اگلے دن ادائیگی بھی کر دی۔ یہ خادم پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی کرتے ہیں اور انہیں ہر 15 روز کے بعد $530 ملتے ہیں، لیکن اس ہفتے وہ کہتے ہیں ان کو $1232 ملے، جس کی انہیں بالکل امید نہیں تھی۔ یہ کہنے لگے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے نتیجے میں ہوا۔ پھر امیر صاحب فجی ہیں، وہ ایک نصروانگا جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت ہی مخلص ہیں، سیکرٹری مال کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے جب سے چندے کی ادائیگی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں بہت برکت ڈالی۔ ان کی اہلیہ جو کہ ایک عیسائی خاندان سے آئی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سب خدمت دین اور مالی قربانی کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے قرضے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ پھر بنین ریجن کی ایک پرانی جماعت ہے، وہاں کے معلم حمید صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوکل زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کپاس کی کاشت کرتے ہیں۔ اس سال کاشتکاروں نے کپاس چن کر گاؤں کے پاس ایک جگہ ڈھیر لگایا تاکہ فیکٹری میں بھجوائی جائے، لیکن ایک دن اچانک کپاس کے ڈھیر کو آگ لگ گئی اور کروڑوں روپے کی کپاس جل کر راکھ ہو گئی۔ اس وقت صرف ایک آدمی کے پاس بچی جو جماعت کے مخلص ممبر ہیں۔ مقامی لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کپاس کو بچا دیا۔ اس پر وہ احمدی دوست کہنے لگے کہ میرا یقین ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا اموال کو اس لیے بچایا ہے کہ میں احمدی ہوں اور ہر ماہ اللہ کی راہ میں چندہ دیتا ہوں۔ کانگو برازیل کے مولوی لکھتے ہیں کہ ایک خاتون مدام عائشہ سرکاری اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ ایک دن یہ اپنے بیٹے کے ساتھ مشن ہاؤس آئیں اور اپنی شدید مالی پریشانی کا اظہار کیا۔ مالی پریشانی کی ایک وجہ خامد کی طرف سے کچھ بھی خرچ نہ دینے کے علاوہ یہ بھی تھی کہ حکومت کی طرف سے بطور ٹیچر جو ماہانہ الاؤنس ملتا تھا، وہ بھی سابقہ قرضے کی کٹوتی کی وجہ سے آدھا مل رہا تھا۔ انہوں نے قرض لیا ہوا تھا، آدھی تنخواہ مل رہی تھی، خامد کچھ دے نہیں رہا تھا، بڑی پریشان تھی۔ یہ کہتے ہیں ان کی پریشانی سن کر نے کہا کہ ایک تو مجھے خط لکھنے کو انہوں نے کہا، دعا کے لیے خط لکھیں، اور ایک نسخہ یہ بتایا کہ چندہ کی ادائیگیاں باقاعدگی سے کیا کریں جتنی بھی توفیق ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے فوراً خط تو پھر لکھا، لیکن چندے کی ادائیگی بھی باقاعدگی سے کرنی شروع کر دی اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی چندہ ادا کیا۔ کہتے ہیں ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خامد نے خود بخود گھر کا کرایہ، بچے کی اسکول فیس ادا کرنی شروع کر دی۔ اس دوسری طرف ان کی بڑی بہن جس نے والد مرحوم کی ساری جائیداد پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے پہلی دفعہ اپنی اس بہن کو 1,00,000 فرانک صفحہ بھیجے۔ اس احمدی خاتون نے فوراً مشن ہاؤس فون کر کے اطلاع دی کہ چندے کی برکت سے میری ساری پریشانی دور ہو گئی ہے، اور پھر خود مشن ہاؤس آ کر اس رقم میں سے مزید 10,000 فرانک صفحہ چندہ ادا کیا۔ صدر لجنہ کینیڈا لکھتی ہیں کہ یونیورسٹی کی بچی نے بتایا کہ ایک دفعہ میری لوکل سیکرٹری وقف جدید نے مجھے کہا کہ تم چندہ وقف جدید ضرور دو، خدا تعالیٰ اس طرح تمہاری مشکلات دور فرمائے گا۔
اس بچی نے بتایا کہ میرے پاس اس وقت صرف $50 تھے، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ہونے کے ناطے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، لیکن میں نے چندہ وقف عید میں ادا کر دیے، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں یہ رقم دینے کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے یونیورسٹی سے $800 اسکالرشپ مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری قربانی سے بہت بڑھ کے مجھے نوازا۔ مصر کے ایک ہمارے احمدی ہیں عبدالرحمٰن صاحب، کہتے ہیں جب انہوں نے لکھا، غالباً جون میں لکھا تھا انہوں نے، کہتے ہیں گزشتہ جمعے کے روز میرے پاس 100 مصری پاؤنڈ تھے، جن میں سے 50 پاؤنڈ میں نے جماعت کو دے دیے اور 50 سفر خرچ اور باقی ضروریات کے لیے رکھ لیے۔ میں اپنے گھر اور علاقے سے دور رہتا ہوں جہاں خدا کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اگلے دن اچانک علم ہوا کہ ماہوار تنخواہ جو بالعموم تاخیر سے آتی ہے اس دفعہ جلدی آ گئی ہے اور مجھے اسی دن وصولی کرنی چاہیے۔ تاہم میں 2 دن بعد گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حکومت نے تنخواہ میں 60% اضافہ کر دیا ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ اگلے جمعے کو اس کا نصف بھی خدا کی راہ میں دے دوں۔ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی لذت عطا فرمائے۔ پھر انڈیا کے ہیں ایک ہمارے انسپکٹر صاحب سلیم خان، لکھتے ہیں کہ صبح گجرات کی جماعت کے دورے پر گئے سمڑے اعلیٰ کے، تو وہاں کے ایک دوست سے فون پر رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ ہم 1 گھنٹے تک آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ جب 1 گھنٹے کے بعد گئے تو ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ اچانک کہتے ہیں 2 آدمی آئے اور ان سے بات کی، اس کے بعد ان کا ریفریجریٹر اٹھا کے لے گئے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ہم آ رہے ہیں، اور پیسے ہمارے پاس آج تھے کوئی نہیں، تو ریفریجریٹر گھر میں پڑا تھا تو میں نے اس کا سودا کر دیا، اس کو فروخت کر دیا۔ اس پہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کی اتنی جلدی کیا تھی، نہ کرتے، ابھی بھی واپس رکھ لیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے پاس آئے مرکز سے نمائندہ یا مرکز کی نمائندگی میں اور ہم اس کو خالی ہاتھ جانے دیں۔ ریفریجریٹر کا کیا ہے، فریج ہم دوبارہ خرید لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت ڈالے۔ اور موصوف کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، مستری کا کام کرتے ہیں، لیکن اپنی تنگ دستی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی سے گریز نہیں کیا۔ اسی طرح انڈیا سے ہی انسپکٹر وقف عید ہیں منور صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ جماعت ساندن صوبہ یوپی کے دورے کے دوران ایک دوست کے پاس چندہ وقف عید کی وصولی کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب کل صبح آ جائیں پھر دیکھتے ہیں۔ اگلے روز کہتے ہیں میں دوبارہ ان کے گھر گیا تو موصوف نے بتایا کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہوا۔ ان کی بیٹی، بچوں کی دیکھیں یہ کتنا بچوں میں روح ہے قربانی کی، چھوٹی بیٹی ان کی سن رہی تھی پاس کھڑی، وہ اپنے والد کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سردی بڑھ رہی ہے اور آپ مجھے سردیوں میں جوتے خرید کر دیں گے، آپ نے میری سردی کے جوتوں کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ مجھے دے دیں۔ بچی نے ضد کر کے اپنے والد سے ہی رقم حاصل کی اور ساری چندہ وقف عید میں ادا کر دی اور کہنے لگی کہ جوتے تو بعد میں بھی آتے رہیں گے، پہلے چندہ لے لیں۔ ویسے تو میں نے کہا ہوا ان کو کہ ایسے گھروں کا، ایسے لوگوں کا خیال رکھا کریں اور ان سے دینا بھی چاہیں تو نہ لیا کریں، لیکن بہرحال بعض لوگ مجبور کرتے ہیں اور ضد کر کے دیتے ہیں، لیکن جماعت کو بعد میں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ پھر وقف عید کے انسپکٹر ہیں انڈیا کے یہ ایک فرید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں یو پی میں وقف عید کے مالی دورے پر گیا تو معلوم ہوا کہ میرٹھ میں بھی ایک احمدی گھر ہے جو کئی سالوں سے جماعت کے رابطے میں نہیں ہے۔ چنانچہ جب ان کے گھر پہنچے اور انہیں مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے کہا ہم صرف وقف عید میں ہی نہیں بلکہ تمام چندہ جات میں شامل ہونا چاہتے ہیں،
لہذا موصوف نے اپنا شرح لازمی چندہ کا بجٹ لکھوایا اور ساتھ ہی وقف جدید اور تحریک جدید اور ذیلی تنظیمات کے چندہ جات کا بجٹ بھی بنوایا اور 15,000 روپے اسی وقت چندہ وقف جدید میں بھی ادا کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وقف جدید کی بابرکت تحریک کی بدولت ایک خاندان کا جماعت احمدیہ کے ساتھ رابطہ ہی بحال کر دیا۔ بس جیسے پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، سستی ہوتی ہے ہماری طرف سے، ہمارے کارکنان کی طرف سے، جماعتوں سے رابطہ نہیں کرتے اور بعض دفعہ ایک لمبا عرصہ رابطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سارے نظام کو بھی فعال ہونا چاہیے تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ چند واقعات ہیں جو میں نے بیان کیے، یہ جہاں دین کی خاطر مالی قربانیوں کے کرنے کے بارے میں ہمیں علم دیتے ہیں، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور جماعت احمدیہ کی سچائی اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ اللہ کرے کہ احباب جماعت کا ایمان اور یقین ترقی کرتا رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ قربانیوں میں بڑھتے جائیں۔ گزشتہ سال میں جماعت نے وقف جدید میں جو قربانیاں دی ہیں اور جماعتوں کی جو پوزیشن ہے اس بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید کا 60واں سال ختم ہوا 31 دسمبر کو، 1 جنوری سے نیا سال شروع ہو گیا 61واں، اور جماعت ہے احمدیہ عالمگیر نے دوران سال وقف جدید میں 88,62,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی۔ گزشتہ سال کی نسبت 8,42,000 پاؤنڈ زیادہ ہیں یہ الحمدللہ۔ پاکستان کے علاوہ تو ہوتا ہی ہے پہلے نمبر پہ مجموعی وصولی کے لحاظ سے، باقی جو دنیا میں پوزیشن ہے وقف جدید میں وہ اس طرح ہے، پہلی 10 ملکوں کی کہ برطانیہ پہلے نمبر پر ہے، جرمنی دوسرے نمبر پر ہے، وہ تحریک جدید میں یہ الٹ تھا، امریکہ تیسرے نمبر پر، کینیڈا چوتھے نمبر پر، ہندوستان 5ویں نمبر پر، آسٹریلیا 6 نمبر پر، مڈل ایسٹ کی ہے ایک جماعت 7ویں نمبر پر، انڈونیشیا 8ویں نمبر پر، پھر 9ویں نمبر پر مڈل ایسٹ کی جماعت ہے، گھانا 10ویں نمبر پر۔ گھانا نے بھی اس دفعہ کافی ترقی کی ہے۔ مقامی کرنسی کے لحاظ سے گزشتہ سال کے مقابل پر نمایاں اضافہ کرنے والے ممالک میں اس سال کینیڈا سر فہرست ہے، اس نے کافی ترقی کی ہے۔ اس کے علاوہ افریقہ کے ممالک میں نائجیریا نے کافی ترقی کی ہے، 83% اضافہ کیا ہے، مالی 55% اضافہ کیا ہے، سیرا لیون نے 45% اضافہ کیا ہے، کیمرون نے 45% اضافہ کیا ہے، گھانا نے 24% اضافہ کیا ہے، یعنی گزشتہ سال کی نسبت زائد وصولیاں کی ہیں۔ شاملین کی تعداد، اصل تو یہ چیز ہے کہ شاملین بڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال وقف جدید میں 16 لاکھ سے زائد چندہ دہندگان شامل ہوئے ہیں اور نئے شامل ہونے والوں کی تعداد 2,68,000 ہے، اور شاملین میں اس اضافے کے اعتبار سے نائجیریا نمبر 1 پہ ہے، پھر سیرا لیون ہے، پھر نائجر ہے، پھر بینن ہے، پھر مالی ہے، پھر کیمرون ہے، آئیوری کوسٹ ہے، سینیگال ہے، بورکینا فاسو ہے، پھر گیمبیا ہے، گنی بساؤ ہے، پھر کینیا ہے، تنزانیہ ہے، زمبابوے ہے۔ انہوں نے نمایاں کام کیا ہے۔ چندہ بالغان میں یہ بھی یہاں 2 چندے ہوتے ہیں، اطفال کا اور بالغان کا، جس میں پاکستان اور کینیڈا کا زیادہ کام ہے، لیکن اس دفعہ آسٹریلیا نے بھی کیا ہے۔ پاکستان میں جو پہلی 3 پوزیشنیں ہیں بالغان میں، اس میں پہلے نمبر پر لاہور ہے، دوسرے پر ربوہ ہے، تیسرے پہ کراچی۔ اور اضلاع کی پوزیشن کے لحاظ سے پہلے نمبر پر اسلام آباد،
پھر راولپنڈی، پھر سرگودا، پھر گجرات، پھر عمر کوٹ، پھر حیدرآباد، پھر میرپور خاص، پھر ڈیرہ غازی خان، پھر کوٹلی آزاد کشمیر اور پھر کوئٹہ۔ پہلی 10 جماعتیں جو ہیں پاکستان نے وصولی کے لحاظ سے اسلام آباد شہر، ٹاؤن شپ، گلشن اقبال کراچی، سمن آباد لاہور، راولپنڈی شہر، عزیز آباد کراچی، دہلی گیٹ لاہور، مغل پورہ لاہور، سرگودا شہر اور ڈیرہ غازی خان شہر۔ اطفال کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، اول لاہور، دوم کراچی، سوم ربا۔ اور اضلاع کی پوزیشن کے لحاظ سے نمبر 1 پہ سرگودا، نمبر 2 پہ راولپنڈی، نمبر 3 پہ گجرات، نمبر 4 فیصل آباد، نمبر 5 حیدرآباد، نمبر 6 ناروال، 7 نمبر پہ ڈیرہ غازی خان، 8ویں پہ کوٹلی آزاد کشمیر، 9ویں پہ شیخو پورہ اور 10ویں پہ قدیم۔ برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں، نمبر 1 پہ ووسٹر پارک، نمبر 2 پہ مسجد فضل، نمبر 3 برمنگھم ساؤتھ، نمبر 4 جلنگم، نمبر 5 برمنگھم ویسٹ، 6 نیو مالڈن، 7 گلاسگو، 8 اسلام آباد، 9 پٹنی اور 10 ہیز۔ اور ریجن کے لحاظ سے لنڈن بی نمبر 1 پہ، لنڈن اے 2، پھر مڈ لینڈس، نارتھ ایسٹ، پھر مڈل سیکس، ساؤتھ لنڈن، اسلام آباد، ایسٹ لنڈن، نارتھ ویسٹ اور ہرٹس، ہارٹ فورڈ شائر اور اسکاٹ لینڈ۔ امریکہ کی پہلی 10 جماعتیں ہیں سلیکون ویلی نمبر 1 پہ، پھر سیاٹل، ڈیٹرائٹ، سلور سپرنگ، سینٹرل ورجینیا، بوسٹن، لاس اینجلس ایسٹ، ڈیلس، ہیوسٹن نارتھ اور اورل۔ وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی 5 لوکل امارات یہ ہیں، ہیمبرگ نمبر 1 پہ، فرینکفرٹ 2، ویسبادن، پھر گراسگراؤ، مورفیلڈن، والڈورف۔ اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں ہیں، روئڈر مارک، نوئس، مہدی آباد، نیڈا، فریڈبرگ، کوبلنس، فلوریزہائم، وائن گارٹن، پینبرگ اور لانگن۔ وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی عمارتیں ہیں، نمبر 1 پہ وان، پھر کیلگری، پھر پیس ولیج، برینٹن، وینکوور، مسیساگا۔ 10 بڑی جماعتیں ہیں، ڈرہم نمبر 1 پہ، پھر ایڈمنٹن ویسٹ، سسکاٹون ساؤتھ، ونڈسر، بریڈفورڈ، سسکاٹون نارتھ، مونٹریال ویسٹ، لائڈمنسٹر، ایڈمنٹن ایسٹ، ایبٹسفورڈ۔ اور دفتر اطفال میں 5 نمایاں جماعتیں، ڈرہم نمبر 1 پہ، پھر بریڈفورڈ، سسکاٹون ساؤتھ، سسکاٹون نارتھ، لائڈمنسٹر۔ اور دفتر اطفال میں 5 نمایاں عمارتیں، پیس ولیج نمبر 1 پہ، کیلگری، وان، وینکوور، ویسٹن۔ بھارت کی صوبہ جات کے لحاظ سے نمبر 1 پہ کیرالہ، پھر جموں کشمیر، پھر تلنگانہ، کرناٹکا، پھر تامل ناڈو، پھر اڑیسہ، ویسٹ بنگال، پھر پنجاب، پھر اتر پردیش، پھر مہاراشٹر۔ اور وصولی کے لحاظ سے جماعتیں جو ہیں انڈیا کی وہ ہیں کالی کٹ نمبر 1 پہ، پھر حیدرآباد، پھر پاٹھا پریام، پھر قادیان، پھر کولکتہ، پھر بنگلور، پھر کانور ٹاؤن، پنگاڈی، کارلائی اور کروناگاپلی۔ آسٹریلیا کی 10 جماعتیں ہیں، نمبر 1 پہ کاسل ہل، نمبر 2 برسبن لوگان، مارزڈن پارک، پھر میلبرن لانگ وارن، بیروک، پیزتھ، پلیمپٹن، بلیک ٹاؤن، ایڈلیڈ ساؤتھ اور کینبرا۔ دفتر اطفال میں آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں، برسبن لوگان، پیزتھ، برسبن ساؤتھ، میلبرن بیروک، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن لانگ وارن، پلیمپٹن، کاسل ہل، مارزڈن پارک، ماؤنٹ ڈرائٹ۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، ان کے ایمان اور اخلاص میں بھی اضافہ کرے، اور ہر ایک اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔
نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ حاضر بھی پڑھاؤں گا جو عزیزم علی گوہر منور ابن وجی منور صاحب کا ہے، آلٹر شارٹ UK کے یہاں ہیں۔ 23 ستمبر 2017 کو اپنی فیملی کے ساتھ 23 دسمبر جرمنی جاتے ہوئے کولن شہر کے نزدیک ان کی کار کو حادثہ پیش آ گیا، ٹائر پھٹ گیا تھا۔ والدہ ان کی چلا رہی تھی کار، 5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقف 9 کی تحریک میں شامل تھا علی گوہر۔ اس کے دادا چودھری منور حفیظ صاحب کا تعلق نارووال سے تھا۔ انہوں نے علی کا نام اپنے پردادا حضرت علی گوہر صاحب کے نام پر رکھا تھا، جو کہ ان کے خاندان کے پہلے احمدی تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، جبکہ عزیزم علی کے نانا مکرم محمد عزیز صاحب کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے۔ علی کی والدہ نصرت جہاں ہمارے دفتر کی انگلش ڈاک ٹیم میں کام کرتی ہیں۔ حادثے میں جیسا کہ میں نے کہا، اس والدہ ہی اس کی چلا رہی تھی نصرت جہاں، اور ان کی نصرت جہاں کی والدہ یعنی بچے کی نانی بھی ساتھ بیٹھی تھیں، ان کی وہ بھی کافی چوٹیں آئی ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، زیر علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی دے، اور ان کے والدین کو بھی، بچے کے والدین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود سے بڑے صبر سے یہ اس صدمے کو برداشت کیا ہے ماں نے خاص طور پر، اور بچوں تو معصوم ہیں ہی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بچوں کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں لے ہی جاتا ہے فوری۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کو نعم البدل بھی عطا فرمائے۔ نماز کے بعد جیسے کہ میں نے کہا جنازہ پڑھاؤں گا، جنازہ حاضر ہے اس لیے باہر جاؤں گا میں، اور آپ یہیں مسجد کے اندر ہی رہیں اور جنازے میں شامل ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔